للكرم والصدق والإكرام والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب پڑھیے. أيها القاتلون ظلما حسينا أبشروا بالعذاب والتنكيل. كل أهل السماء يدعو عليكم من نبي ومرسل وقبيل. قد لعنتم على لسان ابن داود وموسى وصاحب الانجیل. قرآن کا قاری کوئی ایسا نہ ملے گا. نیزے پہ سنایا ہے حسین ابن علی نے. نیزے پہ سنایا ہے حسین ابن علی نے. بعد از حمد و صلاۃ لائق تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. واقعات کربلا کے حوالے سے ہماری گفتگو گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہوئی. یہ اسلام کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور اس میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا کنبہ ظالموں نے شہید کیا. جنہوں نے شہید کیا وہ ارباب اقتدار تھے، ان کے پاس حکومت تھی اور بعد بھی اسی قبیلے کے پاس بڑا دور حکومت رہی. لہذا ظاہر ہے کہ جن کے پاس حکومتیں ہوتی ہیں وہ اپنی مرضی کی تاریخ لکھوانا جانتے ہیں. واقع کربلا میں بھی اسی طرح سے کچھ ہوا. وہ جتنے مظالم اور جو کچھ کربلا میں ہوا اسے پوری طرح سے مسخ کر کے امت کے سامنے پیش کیا گیا. یہاں دو قسم کے لوگ سامنے آتے ہیں. ایک وہ لوگ کہ جو واقعات کربلا میں ایکسٹریم پہ نیگیٹیولی چلے گئے، اس معنی میں کہ انہوں نے جو کچھ وہاں نہیں بھی ہوا تھا رتب و یابس سے اپنی طرف سے ایسی من گھڑت چیزیں، چونکہ ان کی ایک مسلکی پہچان ہے آہو گریہ کرنا، تو پھر ذاکر لوگوں نے لوگوں کو صرف رلانے کے لیے ایسی من گھڑت چیزیں بھی بیان کر دی کہ جن کو نہ عقل تسلیم کرتی ہے اور نہ نقل میں، نہ سیرت میں، نہ تاریخ میں کہیں جس کا کوئی وجود نظر نہیں آتا. دوسری طرف ایک اور انتہا آ گئی کہ جنہوں نے صرف انکار کر دیا
کہا جی کہ کربلا میں تو کچھ ہوا ہی نہیں. کسی نے کہا جی کہ کربلا میں یزید کا تو ہاتھ ہی نہیں، وہ تو ایک ڈاکٹروں کی جماعت آئی اور امام پاک جا رہے تھے اور ان کی آل کو قتل کر دیا اور متھے لگ گیا کس کے؟ یزید کے. یعنی یہ بھی ایک جسے کہتے ہیں نا گھٹیا ترین قسم کی سوچ. اس پوری قوم سے پوچھا جائے کہ آپ اپنے اس دعوے پر مصادر اہل سنت میں سے یا مصادر اہل تشیع یعنی کسی بھی تاریخی مصدر میں سے کوئی ایک حوالہ دے دے. نو حوالہ نہیں، لیکن کہتے ہیں لگتا ہے یہاں مورخین نے دھوکہ کھایا، یعنی ان کو وہی ہوئی ہے اور مورخین نے کیا کیا؟ دھوکہ کھایا. حالانکہ واقعات کربلا، امام علی مقام کا شہید ہونا، ابن زیاد کے دربار میں جانا، اہل بیت کی خواتین کا قیدی بننا، دربار یزید میں ان کی توہین ہونا، پھر اس قافلے کا واپس آنا، کربلا میں شہداء، یہ تمام چیزیں تواتر معنوی سے ثابت ہیں. اور یہ اہل سنت کی حدیث سیرت کی کتابوں میں واضح طور پر امام علی مقام کی شہادت، آپ کے ساتھیوں کی شہادت اور دیگر بہت سارے واقعات صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں جن کا انکار اسی طرح کیا جا سکتا ہے جیسے اس وقت آپ انکار کریں کہ اس وقت رات کا 1 بج گیا ہے. تو اب ظاہر ہے اب کوئی کھڑا ہو کر کے میں کہتا ہوں کہ رات کے 1 بجے ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے دن 1 بجے کے وقت کو رات 1 بجے کا وقت بتانا جس طرح اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہو سکتی ہے، اسی طرح واقعات کربلا پر اس قسم کے قدم لگانے والوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مقصد کیا ہوتا ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کربلا میں کچھ نہیں ہوا، اور بعض کہتے ہیں جی کہ بس شہادت ہوئی تھی، لیکن یہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے یہ رنگ بازی ہے. اور یہ رنگ بازی کیا ہے کہ جی یہ جو کہا جاتا ہے کہ کوڑے مارے گئے، خواتین کے دوپٹے چھینے گئے، ان کو ننگے اونٹوں پر بٹھایا گیا، ان کی بے پردگی کی گئی، ان کی بے عزتی کی گئی، پھر جناب خیمے لوٹے گئے، پھر جو آسمان سے پانی کی بجائے خون برسا، اور یہ جو ہے نا شفق آئی، سرخی چھا گئی آسمان پر. وہ جی یہ سب مان گھڑت باتیں، ان میں ایسی کوئی صداقت نہیں ہے. ارے بھائی اگر تم مان لو تو کیا پرابلم ہے، لیکن یہ نہیں مانیں گے. پتہ ہے کیوں؟ کہ یہ ایک فطرت انسانیہ کا تقاضا ہے کہ جس وقت کسی ظالم کے ظلم بیان ہوتے ہیں تو خواہ مظلوم کی حمایت دل میں آتی ہے اور ظالم سے نفرت دل میں آتی ہے. تو چونکہ وہ بنو امیہ کا جو سکہ ہے اس کا مقصد کیا ہے چلانے کا کہ لوگوں کے دلوں سے یزید کی نفرت کو نکالا جا سکے، یزید کو کسی نہ کسی طرح کلین چٹ دے دی جائے. تو اس کا آغاز انہوں نے کیسے کیا کہ جی سب سے پہلے مصائب اہل بیت کا انکار کیا جائے کہ ان پر پانی بند نہیں ہوا تھا، یہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اگر شہادت ہو بھی گئی تھی تو بہرحال یہ باقی باتیں یہ شیعوں کی گڑھی ہوئی ہیں، ان کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے. یہ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کے دلوں سے جو یزید کی نفرت ہے اسے یا ختم کیا جا سکے یا کم کیا جا سکے. لیکن ظاہر ہے سورج انگلی کے پیچھے نہیں چھپ سکتا، حقیقت اس طرح کے بناوٹی جملوں سے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. آئیے صحیح اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر کے اور دیگر جو مصادر اہل سنت ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں اور ساتھ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے تاکہ کبھی بھی ہمارے سنیوں کو یہ اگر موقع ملے کہ بھئی کیا ہوا تھا تو وہ سینہ تان کر یوں کر کے کہہ سکیں کہ بھئی اتھینٹک جو واقعات ہیں وہ یوں ہوئے تھے. اور فقیر ہر چیز کا حوالہ ساتھ دے رہا ہے اور ذمہ داری سے عرض کر رہا ہے کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو تسلسل سے اہل سنت و جماعت کے اکابرین تسلسل سے اپنی کتابوں میں لکھتے آئے ہیں. آئیے سب سے پہلے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی
جو شہادت ہوئی اس پر کیا ہوا؟ امام علی مقام جب گھوڑے سے نیچے گرے، آپ کو جب شہید کیا گیا تو شہادت امام علی مقام کے بعد بحر بن کعب نے آپ کی قمیص لوٹ لی، یعنی قمیص کھینچ کر نکال لی۔ مرتے دم تک اس بدبخت کا ہاتھ گرمیوں میں ٹھنڈا، مرتے دم تک گرمیوں میں ہاتھ گرم اور سردیوں میں ٹھنڈا ہوتا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ قیس بن اشعث نے قمیص لی اور بحر بن کعب نے تیبن شریف اتارنے کے لیے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اسود بن خالد نے نالین مبارکہ اتارے، اخنس بن مرسد نے آپ کا امامہ لوٹا، بجدل بن سلیم نے انگوٹھی، عمر بن سعد نے زرہ اور جمیع بن خلق نے تلوار آپ کی لوٹی۔ امام علی مقام آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کی شہادت کے معنی شمر نے اس یزیدی لشکر کو حکم دیا، یہ تمام لوگ انہوں نے جا کر حلہ بولا، وہ جو آل بیت کے خیمے تھے ان خیموں کے اوپر۔ امام ابن اسیر لکھتے ہیں وَمَالَ النَّاسُ عَلَى الْوَرَسِ وَالْحُلَلِ وَالْإِبِلِ فَانْتَهِبُوا وَنَهِبُوا سَقَلَهُ وَمَتَاعُهُ وَمَا عَلَى النِّسَاءِ حَتَّى إِنْ كَانَتِ الْمَرَأَةُ لَتَنْزَعُ ثَوْبًا مِنْ زَارِهَا فَيُؤْخَذُ مِنْهَا۔ استغفر اللہ العظیم۔ امام ابن اسیر لکھتے ہیں کہ یہ بدبخت لوگ آل بیت کے خیموں کی طرف حملہ آور ہوئے اور انہوں نے جا کر مال و متاع جو کچھ تھا لوٹ لیا، گھوڑے، اونٹ، ان پہ لدا ہوا سامان، کچھ بھی تھا وہ لوٹ لیا۔ جب اور کچھ نہ ملا وَمَا عَلَى النِّسَاءِ، عورتوں کے سروں پہ پڑی ہوئی چادروں کو بھی انہوں نے لوٹ لیا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس خانوادے عظمت و طہارت کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ دوستان عزیز، امام ابن اسیر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے سر کو چھپانے کے لیے دوڑ کر جاتی اور کوئی چیز اٹھا کر اپنے اوپر رکھتی، اس کو بھی یہ نوچ کر لے جاتا۔ اس قدر ظلم اور بدبختی ان ظالموں نے کی۔ عمر بن سعد نے لاشیں روندنے کا اور لاشوں کو پامال کرنے کا حکم دیا۔ عمر بن سعد کے حکم پر ایک لشکر ایک گروہ وہ گھوڑے دوڑاتا ہوا آیا اور اس نے آل بیت اطہار کے جسموں کو کاٹ ڈالا، یعنی گھوڑے دوڑائے جسم اس کے پھٹ گئے۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں ہزاروں گھوڑے دوڑتے ہوئے آئیں اور لاشوں کے اوپر سے ان گھوڑوں کو دوڑا کر پامال کر دیا جائے تو لاشوں کا کیا بچتا ہے؟ یہ ظلم جس وقت ہوا، یہاں میں ایک چھوٹا سا جو اعتراض ہوا تھا، میں نے خود ہی آپ کے سامنے ایک بات کی تھی کہ مخدرات آل بیت اطہار کے سروں سے دوپٹے چھینے گئے۔ اس پر ہمارے میں بھی بچپن میں اسی جذبے والا تھا، یہ یہی سوچ رکھتا تھا۔ آج بھی ہمارے کئی سنی خطبہ وہ یہ بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ نہیں جی ایسے نہیں، توبہ 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 توبہ، اگر دوپٹہ چھینا جاتا آسمان پھٹ جاتا۔ یہی کہتے ہیں نا بولو کیسے ممکن ہے نبی کے گھرانے کے دوپٹے چھینے جاتے تو آسمان پھٹ جاتا، زمین پھٹ جاتی ہے، دھس جاتے۔ ایک اللہ ایک کہانیاں یہ آپ کے جذبات ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی قتل ہوئے، آسمان کیوں نہیں پھٹا؟ یہ جتنی بھی پچھلی خواتین ہیں حسین ان سے افضل ہیں کہ نہیں؟ بھئی بولتے جاؤ۔
افضل ہے؟ اور چلو حسین پاک کو چھوڑو، نبی علیہ السلام افضل ہے؟ تو نبی علیہ السلام کے جسم عطر پہ زخم لگے، خون بہا، آپ کے جوتے خون مبارک سے بھر گئے، آپ کے خون مبارک سے، تو بتائیے وہاں آسمان کیوں نہیں پھٹا؟ پتہ چلا یہ اللہ والوں کا کیا ہوتا ہے، امتحان۔ اور میں یہاں ایک آپ کے ذہن میں بات ڈالنا چاہتا ہوں، اس لیے یزیدی فوج نے نبی پاک کے مدینے کی حرمت کو پامال کیا، وہاں 10,000 صحابیات، صحابہ کی بیٹیوں، صحابہ کے خاندانوں، اہل مدینہ کی بچیوں کی عزتوں میں حملہ کیا گیا۔ 3 دن مدینہ منورہ مباح کیا گیا یزیدی فوج کے لیے، اور یہ سب صحیح تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ 1,000 ناجائز بچہ پیدا ہوا یزیدی فوج کی زیادتی کے بعد۔ وہ کون تھا؟ بیٹیاں کس کی تھی؟ بولو، صحابیات تابعی لوگوں کی تھی۔ وہاں آسمان کیوں نہیں پھٹا؟ اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر دوپٹے چھین بھی دیے گئے، آپ بیان کیوں کرتے ہیں؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، تمہارے بڑوں نے واقعہ حرہ کے سارے واقعات بیان کیے کہ یزیدی فوج نے خواتین کی عصمت دری کی، وہ صحابہ کی بیٹیاں تھیں، صحابہ کی اولادیں تھیں، وہاں تمہیں شرم نہیں آئی کہ وہ کیوں بیان کرتے ہو؟ ظالموں، اس کے پردوں پر، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ من گھڑت تم نے ایموشنل جملے لوگوں کو دیے کہ جی اگر ایسا ہو بھی جائے تو بندہ بیان نہیں کرتا۔ ارے صاحب، بیان اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ظالم کا ظلم کو پتہ چلے۔ آج FIR اگر درج کی جاتی ہے تو اس میں سارے واقعے لکھے جاتے ہیں، یوں ڈاکو آیا، یوں قاتل آیا، اس نے یوں چھری اٹھائی، یوں ماری، اس نے یوں بندوق تانی، یوں حملہ کیا۔ کیوں؟ تاکہ فیصلہ کرنے والے کے لیے آسانی رہے کہ اس نے یہ جرم کس انداز سے سرزد کیا ہے۔ اب ہم بھی کہتے ہیں ان کی یہ بدبختی، خاندان رسالت کو آپ کو لوٹنا، ان کے خیموں کو آگ لگانا، خواتین کو رسیوں میں قید کر کے لے جانا اور اس طرح کے مظالم ڈھانا، یہ محض سیاسی اختلاف نہیں تھا، یہ ان کتوں کی اہل بیت سے دشمنی تھی۔ اس لیے ہم بیان کرتے ہیں اور انہی چیزوں سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لبادوں میں کافر تھے، یہ مسلمانوں کے لبادوں میں جہنمی تھے، یہ مسلمانوں کے لبادوں میں یہودیوں سے بھی بدتر قوم تھی۔ ہم اس لیے یہ بیان کرتے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ میں نے کہا تھا میں ہر بات کا حوالہ اور دلیل سے کروں گا، اس لیے چلو اسی میں ہم دلائل دیتے ہیں کہ کیا اہل بیت کی خواتین کے والے سے یہ کہنا کہ ان کے ننگے سر سے یا انہیں رسیوں میں جکڑا گیا یا انہیں قیدی بنایا گیا، اور صرف قیدی نہیں بنایا گیا حضرات، انہیں راستے میں کوڑوں سے پیٹا گیا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں تھوڑا نہیں مارا گیا، اتنے زور زور سے بچوں، بوڑھوں، جوانوں، خواتین کو پیٹا گیا کہ جس سے ان کے جسم کے کپڑے پھٹ گئے اور جسم خون سے ہٹ گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آرے کے ساتھ کاٹ دیے گئے، 2 ٹکڑے کر دیے گئے، امتحان ہے۔ بنی اسرائیل کے 70,000 نبی قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، یہ کیا ہے؟ ان کا امتحان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ظالم قوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بعد ازاں اس پر عذاب مسلط کرتا ہے اور آل حق کے خون کا بدلہ دیتا ہے، لیکن بہرحال یہ واقعات ایسے ہوئے، انبیاء کو قتل کیا گیا، پچھلے نبیوں کی اولادوں کو قتل کیا گیا، پوری نسلوں کو قتل کیا گیا۔
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کربلا میں صرف امام علی مقام کا امتحان نہیں تھا بلکہ پورے خاندان آل بیت کا امتحان تھا۔ بہرحال میں حوالے دے دیتا ہوں کہ جن بزرگوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے خاندان کی عورتوں کو رسیوں میں جکڑ کر قیدی بنا کر لے جایا گیا دربار ابن زیاد میں، اور بعد ازاں وہاں سے دربار یزید کے اندر ان کو قیدی بنا کر لے جایا گیا۔ اخبار الخلفاء امام ابن ابی حاتم محمد بن احمد البستی 356 ہجری ان کا سن وصال ہے، جنہیں امام بستی کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ثم انقلب عبید اللہ بن زیاد الناصر حسین بن علی الى الشام ما اسار النساء والصبیان من اہل بیت رسول اللہ علی اقطاب مکشفات الوجوہ والشہور۔ امام بستی کون ہے؟ امام سمعانی انصاف میں لکھتے ہیں کان ابو حاتم امام عصر ہی، کہ یہ اپنے زمانے کا امام تھا۔ امام اسقلانی لکھتے ہیں انہو صاحب فنون و ذکاء مفرط و حفظ واسع الی الغایہ۔ لسان المیزان میں حافظ امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ یہ جو علامہ بستی ہیں یہ بڑے ذکی تھے، حافظ تھے، بہت زیادہ ذکاوت تھی، صاحب فنون تھے، بہت بڑے عالم تھے، یعنی محقق، سکہ راوی اور سکہ محدث ہیں۔ خطیب بغدادی وہ لکھتے ہیں کانا سکتن نیلن فاضلا، سیر اعلام النبلاء کے اندر اس کو ذکر کیا کہ آپ سکہ اور فاضل راوی ہیں۔ امام صلاح الدین سفتی وہ لکھتے ہیں کانا من فقہاء الدین و حفاظ الاثار، الوافی بالخفیات کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ فقہاء دین میں سے تھے اور